السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دورہ تراکیب کا تیسرا سبق ہے۔ امید ہے کہ طلباء ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور طلباء سے ایک گزارش کرنی تھی کہ اپنے سبق کو باقاعدگی کے ساتھ لکھا کریں۔ میں روزانہ کی بیس پر اپنا سبق ریکارڈ کر کے بھیجنے کے ساتھ ساتھ لکھے ہوئے اوراق کی تصویر بنا کر بھی بھیجتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ تو کوشش کر کے آپ اسے لکھ بھی لیا کریں تاکہ آپ کو آسانی رہے، اور آپ کا فائدہ اسی میں ہے۔ اگر آپ نے لکھے بغیر محض سننے پہ اکتفا کیا تو کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جتنا لکھیں گے، لکھنے سے بات ذہن میں بیٹھتی ہے کہ یہ لفظ میں نے لکھے ہیں، تو ان الفاظ کو ضبط کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لہذا آپ لکھنے میں کوتاہی نہ کریں۔ تو آج دورہ تراکیب کا تیسرا سبق حدیث نمبر 2 چلتی ہے، اس کی ترکیب اور اجرا کریں گے انشاءاللہ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء۔ ترکیبی معنی پر غور کریں۔ اور روایت کی گئی ہے ابو سعید سے، ایسا ابو سعید جو کہ خدری ہے۔ اس معنی پہ اگر آپ غور کریں تو ترکیبی معنی میں نے کیا ہے، ایک ضابطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اردو کے اندر جہاں کہیں ایسا، ایسی اور ایسے والا معنی پایا جائے، ایسا، ایسی اور ایسے والا معنی جہاں بھی پایا جائے تو وہاں وہ موصوف صفت ہوں گے۔ یہاں ابی سعید کا معنی میں نے کیا ایسا ابو سعید الخدری جی جو کہ خدری ہے، تو یہاں موصوف صفت والی ترکیب پائی گئی۔ یا اگر لفظی ترکیبی معنی نہ ہو، کہیں سلیس معنی لکھا گیا ہو یا سلیس معنی آپ کر رہے ہوں، تو وہاں بھی اس موصوف صفت والے معنی کا جو ہے نا اعتبار ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہاں لفظ آ جاتا ہے جو۔ اب اگر آپ اس کا سلیس معنی کریں عن ابی سعید الخدری، تو آپ ایسے کریں گے ابو سعید سے روایت ہے جو کہ خدری ہے۔ اب یہاں جو کہ یا جو والا لفظ آ گیا نا، تو جہاں کہیں ایسا، ایسی، ایسے یا جو والا معنی پایا جائے تو یہ ان الفاظ کے موصوف صفت ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے اردو کے اندر۔ تو آپ اسے ذہن نشین کریں، آگے بھی کئی ایسے مواقع آئیں گے تو میں نشاندہی کروں گا، بلکہ وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے آپ سے پوچھ بھی لیا کروں گا۔ عن ابی سعید الخدری، روایت کی گئی ہے ابو سعید سے، ایسا ابو سعید جو کہ خدری ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، راضی ہو جائے اللہ، اس حال میں کہ وہ بلند ہے، عنہ راضی ہو جائے اللہ ان سے، عنہ کا تعلق راضیہ سے ہے۔ اب یہاں میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جہاں کہیں اس حال والا معنی پایا جائے، اس حال میں کہ، اس حال میں کہ، اس حال میں کہ، یہ معنی جہاں بھی پایا جائے تو وہ ذوالحال حال بن رہے ہوں گے۔ تو یہاں بھی میں نے وہ معنی کیا تو آپ نے شاید معنی پکڑ ہی لیا ہوگا کہ یہاں یہ لفظ اللہ ذوالحال بنے گا اور تعالی یہ حال بنے گا۔
تو بالکل ٹھیک، آپ نے صحیح پہچانا ہے، لفظ اللہ ذو الحال ہی ہے، اور تعالی یہ حال بنے گا۔ رضی اللہ تعالی عنہ، راضی ہو جائے اللہ اس حال میں کہ وہ بلند ہے۔ عنہ کا تعلق راضیہ سے ہے، یعنی راضی ہو جائے اللہ ان سے۔ قال، اب یہ قال کو پڑھنے سے پہلے آپ پیچھے دیکھیں کہ ایک آپ فعل محذوف مان چکے ہیں پیچھے، عن سے پہلے رویہ روایت کی گئی ہے ابو سعید جو کہ خدری ہے ان سے۔ کون سی چیز روایت کی گئی ہے؟ جو بھی وہ ہوگی تو فعل مجہول کا نائب فاعل ہوا کرتا ہے۔ تو کالا کالا رسول اللہ والی بات نقل کی گئی ہے نا، روایت کی جانے والی چیز یہی ہے نا، تو یہی اس کا نائب فاعل بنے گا، جیسے کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا بھی ہے۔ تو قالا سے آخر تک یہ سارا نائب فاعل بنے گا۔ بذات خود قالا، اچھا قالا انہوں نے فرمایا، قالا یقول جہاں بھی کہیں آئے تو وہاں ایک قول ہوگا، دوسرا مقولہ ہوگا۔ مقولے سے مراد وہ بات جو کہی گئی۔ اب قالا میں کس کا معنی ہے؟ ابو سعید کے کہنے کا معنی ہے، کہ کہا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے جو بات بھی کہی وہ ساری انہی کا مقولہ بنے گی۔ اور انہوں نے کون سی بات فرمائی ہے؟ قال رسول اللہ سے لے کر آخر تک، لا ينجسہ شیء تک، یہ سارا مقولہ یقین کا ہے، انہی ابو سعید خدری کے قالا والے فعل کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر اس کے بعد ایک دوسرا قالا کھڑا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک قول بنے گا، اور اس کا مقولہ پھر آگے کھڑا ہے، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قول بنے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ ساری بات مقولہ بنے گی آپ کا۔ اور وہ بات کون سی ہے؟ ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، یہ پورا جملہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ آپ کا ہی مقولہ بنے گا۔ قال رسول اللہ جو کھڑا ہے یہ قول بنے گا، اور یہ مقولہ بنے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں ایک اور چیز غور کریں، میں نے کل بتایا تھا کہ جہاں کہیں کا کی کے والا معنی پایا جائے اردو کے اندر، تو وہ ان الفاظ کے مضاف مضاف الیہ ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ قال رسول اللہ، میں نے اس میں ایک معنی کیا ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کے والا لفظ آ گیا تو آپ تقریباً بھانپ گئے ہوں گے کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہیں۔ تو بالکل آپ نے ٹھیک پہچانا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہی بنیں گے، جیسا کہ میں ترکیب میں آگے بیان بھی کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا، ان الماء طہور، بے شک پانی طہور پاک کرنے والا ہے۔ کل یہ طہور کا لفظ پیچھے آیا ہے، ایک بچہ ترکیب لکھ کر سینڈ کیا اس نے مجھے، تو لفظ طہور دیکھیں اس بچے نے اسے جملہ بنایا ہے، لفظ طہور کو الگ جملہ بنایا ہے، حالانکہ جو بھی صیغہ صفت ہو کبھی بھی جملہ نہیں بنے گا، یہ یاد رکھیں۔ جملہ جو بنے گا وہ فعل بنے گا، شبہ فعل کبھی بھی جملہ نہیں بن سکتا بذات خود۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جملے کا ایک جز بنے، اپنے متعلقات سے مل کر وہ جملے کا ایک جز تو بن سکتا ہے، لیکن بذات خود ایک مستقل جملہ ہو یہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ لہذا جہاں کہیں بھی کوئی صیغہ صفت آ جائے آپ نے اسے کبھی مستقل جملہ نہیں بنانا۔ تو ان الماء طہور، بے شک پانی پاک کرنے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے۔ تو یہاں اگر انا کو ہٹا کر سائڈ پہ رکھیں، باقی ہم دیکھیں تو ہمیں مبتدا خبر ہی نظر آتے ہیں۔ دیکھیں الماء طہور، پانی پاک کرنے والا ہے، الماء مبتدا بن جائے گا، طہور خبر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ الماء
مبتدا طہور یہ خبر. جب انا کو ہم اس پہ داخل کریں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ انا مبتدا خبر یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر کیا عمل کرتا ہے؟ مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے. تو ما یہ مبتدا تھا لیکن اب یہ مبتدا نہیں رہا، اب یہ انا کی خبر بن چکا، انا کا اسم بن چکا ہے. اور طہور یہ مبتدا کی خبر تھی لیکن اب انا کی خبر بن چکی ہے. ٹھیک ہو گیا، جہاں کہیں بھی انا آ جائے. اچھا، لا ينجسہ شیء، یہ ایک مستقل جملہ ہے کیونکہ یہ فعل ہے اور فعل پورا جملہ ہوتا ہے. لا ينجسہ شیء، نہیں پلید کرتی اس کو یعنی پانی کو، شیء کوئی چیز. یہ بھی انا کی دوسری خبر ہے. ایک مبتدا کی جیسے کئی خبریں آ سکتی ہیں، بالکل اسی طرح چونکہ انا مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے تو انا کی بھی کئی خبریں آ سکتی ہیں. ان الماء طہور، بے شک پانی پاک کرنے والا ہے. ان الماء لا ينجسہ شیء، بے شک پانی اس کو کوئی چیز پلید نہیں کرتی. معنی ٹھیک ہو گیا، دونوں خبریں اس انا کی آ گئی اس میں. ان الماء طہور لا ينجسہ شیء. یہاں ایک اور ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے انا، دوسرا ہوتا ہے انا. انا اور انا میں فرق کیا ہے؟ انا اور انا کے اندر فرق یہ ہے کہ انا جو مکسور ہوتا ہے یعنی حمزہ کے کسرہ کے ساتھ، یہ ایک مستقل کلام ہوا کرتا ہے. انا ایک مستقل کلام ہوا کرتا ہے، لیکن جو انا ہے یعنی حمزہ کے فتح کے ساتھ جو پڑھا جاتا ہے وہ کبھی مستقل کلام نہیں بنے گا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملے کا جز بنے لیکن کبھی جملہ نہیں بنے گا، مستقل جملہ اور کلام کبھی نہیں بنے گا. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ درمیان کلام میں آتا ہے. کسی کا فاعل بنے گا، یا پھر پیچھے کوئی فعل ہوگا اس کا مفعول بنے گا، یا پیچھے حرف جار ہوگا اس کا یہ مجرور بنے گا، یا پیچھے کوئی اور ایسا وصف ہوگا. ٹھیک، تو یہ جملے کا جز تو بن سکتا ہے لیکن انا جملہ نہیں بن سکتا. جبکہ انا مکسورہ یہ بذات خود ایک جملہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی ہے اور ترکیب میں بیان بھی کرتا ہوں اس کو. تو ترکیب شروع کرتے ہیں. ایک بات ذہن میں رہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی ترکیب اور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترکیب یہ کل گزر چکی ہے، آج میں اس کی ترکیب نہیں کراؤں گا. یا پھر میں سند اور حدیث کی ترکیب کر کے دوبارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب آخر میں بیان کرتا ہوں، لیکن آگے سے اس کی ترکیب بیان نہیں ہوگی کیونکہ بار بار یہ لفظ آئے گا اور بار بار اس کی ترکیب کرنا تکرار میں آ جائے گا. جبکہ ہمارا نصاب 50 احادیث ہیں تو ان تک پہنچنا شاید محال نہ پڑ جائے. تو آگے چل کر انشاءاللہ ہم رفتار بھی بڑھائیں گے تاکہ آپ کو جتنا ہو سکے جلد از جلد آپ کا نصاب ختم بھی کر لیا جائے. تو کسی بھی قسم کا سوال رہ جائے تو آپ نے شرم نہیں کرنی، آپ نے پوچھ لینا ہے. سوال کرنا، پوچھنا یہ آدھا علم کہلاتا ہے. آپ پوچھا کریں. میں نے پچھلے سبق میں آخر میں بھی آپ کو تاکید کی تھی، پوچھ لیا کریں. تو اس کی ترکیب شروع کرتے ہیں. مستقل ترکیب. واو عاطفہ، عن حرف جار، ابی مضاف، سعید مضاف الیہ،
اب اسے میں نے مضاف مضاف الیہ بنایا، آپ نے سوال کرنا ہے اس پہ کہ یہاں کا کی کے والا معنی کہاں گیا ہے اس میں کہتا ہوں جی ہے۔ ابھی سعید کا لفظی معنی ہے سعید کا باپ، کا والا معنی آ گیا نا اس میں، جب آ گیا تو یہ مضاف مضاف الیہ بنے ٹھیک۔ ابھی مضاف، سعید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الخدری صفت، میں نے ابو سعید کو موصوف اور خدری کو صفت بنایا۔ آپ سوال کریں کہ یہاں موصوف صفت والا وہ معنی جو ایسا ایسی یا ایسے والا ہوتا ہے وہ یہاں پایا جا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں جی پایا جا رہا ہے۔ ابی سعید، ایسا ابی سعید جو کہ خدری ہے، معنی جب اس میں آ گیا موصوف صفت والا، لہذا یہ ابی سعید موصوف ہوا اور الخدری صفت بنی۔ ابی سعید موصوف، الخدری صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر، آگے ہم نے کیا بنانا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جہاں آپ رک جائیں وہاں پیچھے دیکھیں کہ پیچھے عامل کیا ہے۔ آپ نے کسی اسم کو، کسی حرف کو جو ہے نا کسی لفظ کو کچھ بنانا ہے ترکیب کے اندر، تو اس موقع آپ پیچھے دیکھا کریں کہ پیچھے عامل کیا کھڑا ہے۔ تو ابھی سعید کو ہم نے موصوف صفت تو بنا لیا، موصوف صفت مل کر پیچھے کے لیے کیا بنیں گے؟ تو پیچھے عن کھڑا ہے، تو عن کا تقاضا ہے کہ میں تو جار ہوں، میرے آگے مجرور آنا چاہیے، تو عن کے بعد کیا آئے گا؟ مجرور ہی آئے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ عن جار، ابھی مضاف، سعید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الخدری صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا، جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا رویہ فعل مجہول محذوف کے، ٹھیک ہو گیا۔ قال فعل، اس میں ہوا ضمیر، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اول، قال فعل رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا قال کا، قال فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ثانی، ان حرف مشبہ بالفعل، الماء اس کا اسم، ان کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل، الماء اس کا اسم، طہور ان کی خبر اول، لا ینجسہ شیء میں لا ینجس فعل ہو ضمیر مفعول مقدم، شیء فاعل، لا ینجس فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ثانی ان کی۔ اب ان کی جہاں دو خبریں آ گئیں، ایک اسم ہے اور دو خبریں ہیں۔ اب ان کو ہم نے جب ملانا ہے تو انہی تینوں چیزوں کو اکٹھے ملائیں گے، کیسے؟ ان اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر
جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، پیچھے ہم نے اسے کیا بنانا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، پیچھے ہم نے کیا چھوڑا ہے؟ قال رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ قول ہے، قول کے بعد کیا آتا ہے؟ مقولہ آتا ہے۔ تو انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول ثانی کا۔ قول ثانی کون سا ہے؟ قال رسول اللہ، یہ قول ثانی ہے۔ قول ثانی اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول اول کا۔ قول اول کون سا ہے؟ یہ جو اکیلا قالا کھڑا ہے نا، یہ قول اول ہے۔ تو قول اول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نائب فاعل ہوا رویہ فعل محذوف کا۔ رویہ فعل محذوف اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا۔ اب دیکھیں، ایک روایت تھی پیچھے، اس حدیث اور اس حدیث کے درمیان میں آ گیا واو، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ پیچھے والی حدیث معطوف علیہ ہے اور یہ والی حدیث معطوف ہے۔ اسی طرح ہر حدیث سے پہلے آگے جتنا بھی احادیث آ رہی ہیں ان میں واو آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کا آپس میں معطوف معطوف علیہ کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی مستقل ترکیب بھی ہو گئی۔ رضی اللہ تعالی عنہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب بھی ایک بار دیکھ لیں۔ آج آخری بار کرائی جا رہی ہے اس کی ترکیب، آگے آپ نے ہر موقع پہ ذہن نشین کر لینی ہے۔ راضیہ فعل، لفظ اللہ ذو الحال، تعالی فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا، لفظ اللہ ذو الحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا راضیہ کا۔ عن جار ہو ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا راضیہ فعل کے۔ راضیہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ ہوا۔ جملہ اس لیے ہے کہ یہ ایک مکمل کلام ہے، اس کو میں نے فعلیہ اس لیے کہا کہ شروع کلام میں فعل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور انشائیہ اس لیے کہا کہ اس میں دعا کا معنی ہے اور دعا انشاء کہلاتی ہے، اس میں خبر نہیں ہوتی۔ اور معترضہ اس لیے کہا کہ معترضہ کا معنی ہے وہ جملہ جس کا پیچھے اور آگے کے ساتھ ترکیبی کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ ایک مستقل کلام ہو، ایک منفرد کلام ہو۔ تو اس کا پیچھے اور آگے کے ساتھ ترکیبی کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ جملہ معترضہ ہے۔ تو راضیہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ ہوا۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم میں صلی فعل، لفظ اللہ فاعل، علی جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا صلی فعل کے۔ صلی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ واو عاطفہ۔ سلم فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔
معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر یہ اب معترضہ بنے گا، کیونکہ اس کا بھی پیچھے اور آگے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان دونوں کی ترکیب بھی ہو گئی۔ اب ہم اجرا کرتے ہیں آج کی اس حدیث کا۔ ابی کا اعراب جر ہے۔ اجرا کرنے میں آپ نے کتنی چیزیں مد نظر رکھنی ہیں؟ 3 چیزیں۔ پہلے خانے میں آپ نے لفظ لکھنا ہے نا، اس کے بعد آپ نے 3 خانے اور بنا لینے ہیں۔ پہلے خانے میں آپ نے اعراب لکھنا ہے ہر لفظ کا جس کا اعراب ہو سکتا ہے، اور دوسرے خانے میں آپ نے اس اعراب کی وجہ بتانی ہے کہ اس کو یہ اعراب جو آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے۔ تیسرے خانے میں آپ نے اعراب کی کیفیت لکھنی ہے کہ اعراب کی حالت کیا ہے۔ فتح آئی ہے تو فتح کی حالت کیسے آئی ہے فتح، نصب آئی ہے تو نصب کیسے آئی ہے، رفع آیا ہے تو رفع کیسے آیا ہے، یہ آپ نے اس میں کیفیت لکھنی ہے۔ تو 3 خانے بن گئے، بالکل ٹھیک۔ تو اب آپ اجرا کریں۔ ابی کا اعراب ہے جر۔ اچھا، وجہ اعراب کیا ہے؟ وجہ اعراب میں آپ نے لکھنا ہے کہ یہ عن کا مجرور ہے، عن جار کا مجرور ہے۔ کل ایک بچے نے سوال کیا ہے کہ حرف جار کسی اسم پر آ جائے تو وہ اسم مجرور کیوں ہو جاتا ہے؟ تو بھائی دیکھیں کہ عن حرف جر ہے، ہر حروف جارہ 17 ہیں، ان حروف جارہ میں سے کوئی بھی حرف کسی اسم پر آ جائے تو وہ اس اسم کو جر دیتا ہے، کیونکہ جار کا معنی ہے جر دینے والا۔ تو جس کا معنی ہی جر دینے والا ہے، جس کا معنی ہے کہ جر دینے والا، تو وہ اپنے ما بعد اسم کو جر ہی دے گا اور کیا کرے گا۔ تو ٹھیک ہو گیا، کل والا سوال بھی اس میں آ گیا، میں نے کل بتا بھی دیا تھا، خیر چلو سبق کے دوران بھی میں نے کہا بتا دوں۔ تو ابی کا اعراب جر ہے، کیونکہ یہ جار کا عن جار کا مجرور ہے۔ کیفیت اعراب میں آپ نے لکھنا ہے کہ اس کی جر یا ماقبل مکسور سے ہے، کیونکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسماء ستہ مکبرہ سے مراد وہ 6 اسماء ہیں، اور بعض کے نزدیک 5 اسماء ہیں: ہنن، فمن، ابن، اخن، ہنن، فمن، زو، یہ والے اسماء۔ بعض اسے اسماء ستہ اور بعض اسماء خمسہ کہتے ہیں، تو یہ ان میں سے ہے۔ ان کی اعراب کی حالت میں نے کل بھی بتائی تھی کہ رفع ان کا واو سے، نصب الف سے، اور جر یا مقبل مکسور سے آتی ہے۔ تو یہاں جری حالت ہے، یا سے آ گئی، یا مقبل مکسور سے۔ سعید کا اعراب جر ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے، کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ میں اس کے تینوں خانے پر کر گیا ہوں۔ سعید کا اعراب کیا بتایا میں نے؟ جر۔ وجہ اعراب میں نے کیا بتایا؟ کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ کیفیت اعراب میں نے بتایا کہ جر زیر سے ہے، کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الخدریج، اس کا اعراب جر ہے۔ وجہ اعراب میں آپ نے لکھنا ہے کہ یہ صفت ہے ابو سعید کی، اور موصوف صفت کا اعراب آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہوتا ہے، کیونکہ صفت ایک تابع ہے، اور تابع کا اعراب اپنے متبوع جیسا ہوتا ہے۔ متبوع یہاں کون ہے؟ یعنی موصوف کون سا ہے؟ ابو سعید۔ ابی سعید کا اعراب کیا ہے؟ جر ہے، تو خدری کا اعراب بھی جر ہی ہوگا، لہذا الخدریج کا اعراب جر ہے، کیونکہ یہ صفت ہے۔ وجہ اعراب میں بتانا ہے یہ صفت ہے ابی سعید کی۔ کیفیت اعراب میں آپ نے بتانا ہے کہ جر زیر سے ہے، کیونکہ یہ جاری مجرا سے ہی ہے۔ یہ ایسا اسم پہلے نہیں آیا۔ آپ کو بتا دوں کہ جاری مجرا صحیح سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں
حرف علت واو یا ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو۔ کتب کے اندر اس کی دو مثالیں لکھی جاتی ہیں، ایک دلون اور دوسری زبیون۔ دلون یہاں دیکھیں آخر میں، اس اسم کے آخر میں حرف علت واو ہے اور اس کا ماقبل حرف یعنی اس سے پہلے والا حرف لام وہ ساکن ہے۔ دلون واو پہ اگرچہ حرکت ہے لیکن لام پہ یعنی اس سے پہلے والا جو اس میں حرف ہے اس پہ حرکت نہیں ہے بلکہ سکون ہے۔ تو اس کو ہم نحو کے اصطلاح میں جاری مجرا صحیح کہیں گے۔ اور اسی طرح زبیون، یہاں بھی دیکھیں زبیون آخر میں یا ہے لیکن اس سے پہلے والا حرف اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے بلکہ سکون ہے، زبیون۔ تو با پہ چونکہ سکون ہے اس لیے یہ اسمائے جاری مجرا صحیح میں کہلاتا ہے۔ جاری مجرا صحیح یہاں بھی دیکھیں الخدریج، یہ بھی جاری مجرا صحیح ہے کیونکہ آخر میں دیکھیں یا ہے اور یا سے پہلے والی جو یا ہے وہ ساکن ہے۔ خدریج را کے بعد یا مشدد ہے یعنی شد والی، تو جہاں جس حرف پہ شد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں دو حرف ہیں اور دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں یا کو جب ہم نے اکٹھا کر دیا تو دو یا ہوئی نا یہاں پہ۔ اچھا آپ دیکھیں آخر میں تو ہم اعراب پڑھ رہے ہیں زیر والا، لیکن اس سے پہلے جو یا ہم نے پڑھی ہے نا اس میں یہ کوئی اعراب نہیں ہے بلکہ سکون ہے۔ خدریج، 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 پہلی یا سکون سے ہے، دوسری یا پہ کسرہ ہے۔ جس طرح آپ کل ایک لفظ کے بارے میں بحث کر رہے تھے صرفہ، تو وہاں را پہ شد تھی، تو را پہ جب شد ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہاں دو را ہیں، ایک را ساکن ہے دوسری پہ زبر ہے۔ سر رافع، سر رافع، پھر اکٹھے جب پڑھتے ہیں تو سر رافع پڑھ لیتے ہیں، تو پہلا را ساکن ہی ہے۔ الغرض جہاں کہیں بھی شد آ جائے تو وہاں پہلے والا حرف سکون والا ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ اچھا یہاں بھی دو یا ہیں، آخر میں جو ہے وہ متحرک ہے، اس سے پہلے والا ساکن ہے۔ تو یہ کون سا اسم ہوا؟ اسم جاری مجرا صحیح خدریج، زبیون دلون کی طرح خدریج۔ خدری کا اعراب جر ہے، وجہ اعراب یہ ہے کہ یہ صفت ہے ابو سعید کی، جر اس کی زیر سے ہے کیونکہ یہ جاری مجرا سے ہی ہے۔ اچھا آگے ایک پہلا قالا جو کھڑا ہے نا اس کا اعراب آپ نے حل کرنا ہے۔ اب قالا کا اعراب رفع ہے۔ جب بھی آپ کو اعراب پوچھا جائے کہ یہاں اس کا کیا اعراب ہے تو اعراب بتانے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے ترکیب میں کیا بنایا تھا۔ تو پہلے قالا کو ہم نے آخر میں کیا بنایا تھا ترکیب میں؟ قالا قول اپنے مقولے سے مل کر پیچھے کے لیے نائب فاعل بنا تھا، تو نائب فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے فٹ ذہن میں آ جائے گا کہ ہم نے مرفوعات میں نائب فاعل کو بھی دیکھا ہے، تو نائب فاعل کا اعراب رفع ہوا۔ بالکل ٹھیک پہنچے آپ۔ تو قالا کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ نائب فاعل ہے۔ اچھا اس کے رفع کی کیفیت کیا ہے؟ رفع اس کا محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ پہلے میں نے بتایا تھا کہ جملہ جہاں بھی آ جائے، جملے کا اگر اعراب ہو یعنی جملہ کہیں پیچھے کے لیے معمول بن رہا ہو تو اس کا اعراب جب آپ بتائیں گے تو اعراب محلن بتائیں گے کیونکہ جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے اور مبنی کا اعراب محلن بتایا جاتا ہے۔ محلن کا معنی لفظوں میں ظاہر نہ ہونے والا، یہاں بھی لفظوں میں ظاہر نہیں ہے رفع، اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ اس کا رفع محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ دوسرا قالا
قال رسول اللہ والا قال جو کھڑا ہے نا، اس کا اعراب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا اعراب کیا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اس کا اعراب کیا بتائیں گے، تو آپ سوچ میں پڑ جائیں کہ پیچھے کے لیے ہم نے اسے کیا بنایا تھا۔ آپ نے سوچ لیا کہ پیچھے کے لیے ہم نے اسے مقولہ بنایا تھا، کیونکہ پیچھے ایک قالا کھڑا ہے، قالا اپنے بعد مقولہ چاہتا ہے، تو دوسرا قالا پیچھے کے لیے کیا بنا؟ مقولہ بنا۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مقولہ مفعول بہ کا ہی دوسرا نام ہے۔ مفعول بہ جو قول کے نتیجے میں مفعول بہ آتا ہے نا، اس کا دوسرا نام مقولہ ہے۔ تو مفعول بہ کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ نصب ہوتا ہے، تو اس کا اعراب نصب ہوا۔ اب دوسرے قالا کا اعراب کیا ہے؟ قالا کا اعراب نصب ہے، کیونکہ یہ مقولہ ہے قول کا، یعنی مفعول بہ ہے۔ نصب کیسے ہے پھر اس کی؟ اچھا، جب آپ سے یہ سوال ہوا تو آپ سوچ میں پڑ جائے، آپ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تو ایک مستقل کلام ہے، اس کا اعراب کی حالت کیسے ہوگی؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ جملے کا اعراب محلاً ہوتا ہے۔ آپ بتائیں، یہ اس کی نصب محلاً ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ، لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آنے لگی ہے ترکیب کی۔ رسول، اس کا اعراب رفع ہے، کیونکہ یہ فاعل ہے قالا کا۔ رفع کی حالت کیسی ہے، یعنی رفع کی کیفیت کیا بتانی ہے آپ نے؟ اس کا جواب ہے رفع پیش سے ہے، کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اسم مفرد منصرف صحیح عام طور پہ آیا کرتا ہے اور آگے بھی آئے گا، تو اس کی تعریف آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اسم مفرد منصرف صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور وہ تثنیہ جمع بھی نہ ہو، اور وہ غیر منصرف بھی نہ ہو، بلکہ منصرف ہو، مفرد ہو یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، مفرد ہو، اور صحیح ہو یعنی آخر میں حرف علت نہ ہو، تو اس اسم کو اسم مفرد منصرف صحیح کہتے ہیں۔ تو رسول آپ دیکھیں، یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ واحد ہے یعنی مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ صحیح ہے یعنی آخر میں حرف علت نہیں ہے، تو یہ صحیح ہوا نحو کی اصطلاح میں۔ لہٰذا یہ کون سا اسم ہے؟ اسم مفرد منصرف صحیح۔ اور اسم مفرد منصرف صحیح کا اعراب کی حالت یہ ہوتی ہے کہ رفع اس کی پیش سے، نصب زبر سے، اور جر یا سے آتی ہے۔ تو یہاں رفع والا اعراب ہے، تو رفع کس سے ہے؟ پیش سے۔ رسول کا اعراب رفع ہے، وجہ اعراب یہ ہے کہ یہ فاعل ہے قالا کا، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ اللہ، اس کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الماء، اس کا اعراب کیا ہے؟ جب ہی یہ سوال ہو تو آپ پیچھے دیکھیں، ہم نے پیچھے کے لیے اسے کیا بنایا تھا؟ پیچھے عامل کون سا کھڑا ہے؟ انا۔ تو انا جب مبتدا خبر پر داخل ہو تو اپنے اسم کو یعنی مبتدا کو کیا اعراب دیتا ہے؟ اچھا، الماء کا اعراب کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اس کا اعراب نصب ہے، کیونکہ انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک سوچا آپ نے، الماء کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ اسم ہے انا کا۔ نصب کیسے ہے؟ نصب اس کی زبر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا، طہور، یہ لفظ میں نے پڑھا، آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ترکیب میں ہم نے اسے خبر بنایا، تو میں اعراب پوچھنے والا ہوں، آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اس کے کیا اعراب ہے؟ بالکل ٹھیک سوچا آپ نے، اس کا اعراب رفع ہے۔ ہاں، طہور کا اعراب رفع ہے، رفع کیونکہ یہ خبر ہے انا کی، رفع اس کی پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔
دوسرا لا ينجسہ شیء، اس پوری کلام یعنی اس پورے جملے کو ہم نے ترکیب میں کیا بنایا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اسے انا کی خبر ثانی بنایا ہے۔ جب یہ پیچھے کے لیے ایک معمول بن رہا ہے تو اس کا کوئی اعراب بھی تو ہوگا نا۔ تو جب یہ خبر ہے تو اس کا اعراب کیا بنے گا؟ آپ ذرا سوچیں، انا کی خبر کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، رفع ہوتا ہے۔ تو آپ نے ٹھیک سوچا، لا ينجسہ شیء جملے کا جب میں اعراب پوچھوں کہ اس کا اعراب کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کا اعراب رفع ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے انا کی۔ اس کی پھر رفع کیسے ہے؟ رفع کی کیفیت میں آپ نے لکھنا ہے رفع محلن ہے، کیونکہ یہ جملہ ہے اور مبنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج کی ترکیب مکمل۔ ایک ترکیب کے شوقین اشخاص کو ایک اور بھی اس میں ترکیب کا اضافہ بتاتا جاؤں کہ لا ينجسہ شیء کو آپ طہور کی صفت بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہاں ایسا ایسی ایسے والا معنی دیکھیں آپ، ان الماء طہور، بے شک پانی پاک ہے، یعنی بے شک پانی پاک کرنے والا ہے، ایسا پاک کرنے والا لا ينجسہ شیء کہ اسے نہیں پلید کر سکتی کوئی چیز، ایسا پاک کرنے والا کہ اسے کوئی چیز پلید نہیں کر سکتی۔ تو یہاں جب ایسا ایسی ایسے والا معنی پایا گیا تو یہ طہور کی صفت بنا۔ تو اس صورت میں جب اس کا اعراب پوچھا جائے کہ لا ينجسہ شیء کا اعراب کیا ہے تو آپ بتائیں گے کہ اس کا اعراب رفع ہے۔ میں پوچھوں گا وجہ کیا ہے تو آپ یہ اس وقت یعنی اس موقع پہ اس ترکیب میں آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ اس کی رفع اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ صفت ہے طہور کی۔ ٹھیک؟ تو یہ دونوں ترکیبیں بن سکتی ہیں۔ پہلے والی ترکیب اگر آسان لگے تو اسے لے لیں، دوسری والی ترکیب اگر آسان لگے تو اسے لے لیں۔ اور ہاں، ينجسہ میں ہو ضمیر کا اعراب رہ گیا۔ ہو ضمیر کا اعراب نصب ہے، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے لا ينجسہ فعل کا۔ نصب محلن ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ شیء کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ لا ينجسہ کا فاعل ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ تو آج کی حدیث کی ترکیب مکمل ہوئی۔ میں بار بار کہوں گا، پھر سے درخواست کروں گا، آپ اسے لکھیں، بار بار لکھیں۔ لکھنے سے ہی آپ کے ذہن میں بیٹھے گی بات۔ اور میں ترکیبی معنی کرنے کے اندر جو ضابطے بتاتا رہتا ہوں ان ضابطوں کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ آگے جتنا بھی احادیث آئیں گی ان میں انہی ضابطوں سے میں آپ سے سوال بھی کر لیا کروں گا، تو آپ نے ان ضابطوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔